بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر پختونخوا کا ضلع کوہاٹ اپنی ضلعی صدری مقام کوہاٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بری صغیر کا ایک پرانا ضلع ہے جس کا ذکر بدھ مت کی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ عصر حاضر میں بھی پاکستان کے سب سے پرانی چھاونی، ایئر بیس، جنگلی اڈا زیر تعمیر، گنڈیالی اور تاندہ بند، انڈس ہائی وے، فرینڈشپ ٹنل، پاک فضائیہ اور سگنل تربیتی مرکز کی وجہ سے اس ضلع کو دفاعی اور جغرافیائی لحاظ سے اہم مقام حاصل ہے۔ اس کی سرحدیں صوبہ پنجاب، ضلع نوشہرہ، ضلع ہنگو، ضلع اپر اورکزئی اور ضلع کرک سے ملتی ہے۔ کوہاٹ شہر کے اندر جرما کے مقام پر ایک گورنمنٹ یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ کوہاٹ شہر کی مشہور چیزوں میں یہاں کا مقامی امرود کا پھل ہے جو اپنے منفرد ذائقے کے لیے پورے ملک میں مشہور ہے۔ فصلیں اور اجناس۔ سارا سال رواں چشموں کی یہ سرزمین مختلف اجناس اور پھلوں کے لیے کافی زرخیز ہے۔ امرود کا پھل یہاں کی خصوصی پیداوار میں شامل ہے۔ کوہاٹ روایتی لحاظ سے ایک تجارتی مرکز ہے جو قبائلی علاقہ جات اور پنجاب کے لیے ایک اہم منڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکثریتی بنگش قبائل کی یہ محنتی، بہادر اور ذہین لوگ ملازمت، ذرائع آمد و رفت، کاروبار اور دفاعی امور میں کافی ماہر ہے۔ اردو کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر احمد فراز کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے۔ کوہاٹ میں ہندکو اور پشتو زبان بولی جاتی ہے۔ سید ادم بنوری اور حضرت حاجی بہادر بابا کا شمار روحانی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آزادی کے ہیرو عجب خان افریدی کا تعلق بھی یہی سے ہے۔ زبانیں۔ کوہاٹ میں بنیادی اور مقامی طور پر دو بڑی زبانیں بولی جاتی ہے۔ پشتو کوہاٹ کی پہلی بڑی زبان ہے جو شہری علاقہ جنگل خیل میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مغرب میں محمد زئی سے ریسان، مشرق میں توخ بیان، پشتو گنڈیالی تھولج، جنوب میں تپئی جرما اور مسلم آباد سے لے کر شکر درہ تک اور شمال کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ افغان مہاجرین اور قبائلی لوگوں کی آمد سے حالیہ دہائیوں میں آبادیاتی خصوصیات میں تبدیلی کے بعد پشتو زبان بولنے والے اکثریت میں ہے۔ ہند کو تاریخی اعتبار سے یہ پنجابی زبان کی ایک شاخ ہے جو پٹواری اور سرائی کی زبانوں سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے۔ کوہاٹ کے مقامی باشندگان آپسی بول چال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پشاور، ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ کوہاٹ کے شہری علاقوں کے علاوہ مغرب میں شاپور، بڈ اور جبی تک، جنوب میں کمرڈنڈ، سورگل تک، جنوب مشرق میں خیرمتو، کوٹ، سیاب اور مکمل مشرقی علاقوں تو بیلوٹنگ سے خوشحال گڑھ میں بولی جاتی ہے۔ اردو قومی زبان ہونے کی وجہ سے اردو میں بھی بات کی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ سرکاری کالونیوں کے علاوہ شہر میں بھی بعض گھرانوں میں بولی جاتی ہے۔ ایک طرح سے اردو یہاں کی تیسری بڑی زبان ہے۔ مرکزی نمایاں اقوام۔ کوہاٹ کی مرکزی نمایاں اقوام میں پراچا، بنوری، میاں خیل، گیلانی، عزت خیل، آوان، پراچا نواب، بنی خیل، سید، گڑھی وال، شنواری اور کم آبادی میں غیر نمایاں و غیر مقامی بنگش افریدی اقوام کے لوگ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اورکزئی قوم کی بھی بہت سارے منتقل شدہ لوگ کوہاٹ کے مختلف علاقوں میں آباد ہے۔ ذرائع نقل و حمل۔ ریلوے۔ کوہاٹ ریلوے اسٹیشن اور ٹریک کی تعمیر کا کام 1897 میں شروع ہو کر 1902 میں مکمل ہوا۔ چھوٹی لائن جو کوہاٹ سے ٹل براستہ ہنگو بچھائی گئی تھی وہ 1991 سے بند ہو گئی ہے۔ اس ٹریک کی تو پٹری تک اکھاڑی جا چکی ہے۔ بڑی ریلوے لائن کوہاٹ سے راولپنڈی براستہ جنگ جاتی ہے۔ اس ٹریک پر مسافر گاڑی چلتی ہے جو 2013 سے بند ہو گئی تھی، مگر اب 24 جنوری 2018 سے کوہاٹ کی نامور سماجی تنظیم کاروان عمل کوہاٹ کے صدر جناب سلیم الطاف ایڈوکیٹ کی تاریخ ساز جدوجہد اور بھرپور کاوشوں کی بدولت کوہاٹ ریلوے سروس پھر سے بحال کر دی گئی ہے، جس سے نہ صرف کوہاٹ کی عوام بلکہ کوہاٹ ریلوے منافع بخش ریونیو پیدا کر کے پاکستان ریلوے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہوائی اڈہ۔ کوہاٹ میں برطانوی دور کا ایک ہوائی اڈہ موجود ہے جو اس وقت کی برطانوی فوج کی نقل و حمل کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ہوائی اڈے کا کنٹرول آج بھی پاکستان ایئر فورس کے پاس ہے۔ سڑکیں۔ کوہاٹ اپنی چاروں اطراف سے
सड़क के जरिए से मुल्क की बाकी इलाकों से जुड़ा हुआ है। इंडस हाईवे पेशावर कराची हाईवे की बदौलत इस इलाके की काफ़ी तरक्की हुई है। इस शाहराह पर वाक़ई होटल्स और बस स्टैंड्स और इनसे जुड़े हुए कामों की वजह से रोज़गार के मौक़े में इजाफा हुआ है। कोहाट यूनिवर्सिटी के पास इंडस हाईवे पर बहुत से कारोबार खुले हैं। रावलपिंडी रोड पर भी काफ़ी तरक्याती काम शुरू है। खुशहालगढ़ के मुकाम पर पुल भी मुकम्मल हो गया है, जिससे इस इलाके में तरक्की की वसी मौके पैदा होने की उम्मीद है। और यही सड़क आगे पड़ाचिनार तक जानी है, जिसका कोहाट हंगू हिस्सा भी मुकम्मल होने वाला है, जबकि टल पड़ाचिनार हिस्सा पहले ही मुकम्मल है। हंगू पाठक के मुकाम से इसी सड़क को हंगू रोड कहा जाता है। ये पूरा रोड दरअसल आरसीडी रोड का हिस्सा है, जो जीटी रोड पर तरनोल के मुकाम से अलग होकर पड़ाचिनार तक रसाई फराहम करता है। वज़ीर आज़म ने अपने दौरा कोहाट में रावलपिंडी रोड को डबल करने का ऐलान भी किया है। शहर के अंदर भी मौजूद सड़कों की जानिब काफ़ी तवज्जो दी गई है और उनकी हालत भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। कोहाट टनल पाक जापान फ्रेंडशिप टनल जनूबी अजलाह के लोगों का हुकूमत से एक बहुत देरीना मुतालबा, जिस पर 1999 में जापान के ताउन से काम शुरू हुआ। 1.89 किलोमीटर तवील इस टनल मंसूबे को 2003 जून में मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इससे जहां कोहाट समेत बाकी जनूबी अजलाह का पेशावर से फासला कम हुआ, वहीं बड़ी गाड़ियों को भी सहूलतें हुई है। इससे पहले कोतल बाईपास पर इन गाड़ियों के लिए भी बहुत मुश्किल हालात होते थे। इस टनल की वजह से वक़्त और जान व माल की भी बचत हुई है। ये टनल इंडस हाईवे का एक अहम हिस्सा है, जो कोतल बाईपास का मुतबादिल और शहरों के दरमियान में फासले कम करने का जरिया, इलाके की मईशत और ट्रैफिक सूरत हाल की बेहतरी में भी मददगार है। इस टनल पर 6,626.75 मिलियन रुपए लागत आई और ये मंसूबा 48 माह में मुकम्मल हुआ। टनल की दोनों जानिब टनल तक रसाई के रोड की टोटल लंबाई 29.8 किलोमीटर, शुमाली हिस्सा 7.7 किलोमीटर जबकि जनूबी हिस्सा 22.1 किलोमीटर है। टनल की लंबाई 1.89 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 10.3 मीटर, ब्लैक टॉप 7.3 मीटर और कार्नर 3 मीटर है।